آج کے درس میں ہم صدقہ فطر کے حوالے سے بات کریں گے۔ صدقہ فطر کو فطرانہ بھی کہا جاتا ہے، فطرہ بھی کہا جاتا ہے، زکوٰۃ رمضان بھی کہا جاتا ہے، اس کے علاوہ بھی اس کے لیے کئی نام بولے جاتے ہیں۔ آج کے درس میں آپ جانیں گے کہ صدقہ فطر کا حکم کیا ہے، کس پر واجب ہے، کب واجب ہے، کتنا واجب ہے، صدقہ فطر کس کس کو دیا جا سکتا ہے، کس کس کو نہیں دیا جا سکتا۔ اس کے علاوہ صدقہ فطر کے متعلق تفصیلی مسائل آپ آج کے درس میں سنیں گے۔ سادات کو صدقہ فطر دینے کا کیا حکم ہے، بیرون ملک رہنے والوں کے لیے صدقہ فطر کا کیا حکم ہے، باپ فوت ہو جائے تو پوتو کے صدقہ فطر کا کیا حکم ہے۔ اس کے علاوہ 2023 میں پاکستانی کرنسی کے مطابق صدقہ فطر کتنا بنتا ہے، یہ بھی انشاءاللہ العزیز آپ آج کے درس میں جانیں گے۔ آپ درس کے آخر تک شامل رہیں اور درس سماعت فرمائیں۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ صدقہ فطر کا حکم کیا ہے۔ صدقہ فطر واجب ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان المبارک کے آخر میں فرماتے، اپنے روزوں کا صدقہ نکالو، کیونکہ یہ صدقہ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے لازم قرار دیا ہے۔ 1 سا کھجور یا 1 سا جو یا نصف سا گندم ہر مرد عورت آزاد غلام چھوٹے اور بڑے کی طرف سے۔ اسی طرح حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ایک شخص کو مکہ المکرمہ کے چوکوں میں بھیجا اور یہ اعلان کروایا کہ صدقہ فطر ادا کرو، صدقہ فطر واجب ہے۔ صدقہ فطر کا وقت 1 شوال المکرم کی صبح صادق ہے، یعنی عید الفطر کی صبح صادق کے وقت جو بھی بندہ صاحب نصاب ہو، مسلمان ہو، اس پر اس کے اپنی طرف سے اور اپنے نابالغ بچوں کی طرف سے صدقہ فطر دینا واجب ہو جاتا ہے۔ صدقہ فطر کیوں لازم کیا گیا، اس کے بارے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صدقہ فطر لازم کیا گیا تاکہ روزوں کو لغو اور فحش سے پاک کیا جائے اور مسکینوں کو کھانا دیا جائے۔ اور جو بندہ صدقہ فطر نہ ادا کرے، اس کے بارے میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ کا روزہ آسمان و زمین کے درمیان معلق رہتا ہے جب تک کہ وہ صدقہ فطر ادا نہ کرے۔ اب بات کرتے ہیں کہ صدقہ فطر کس کس کو دینا جائز ہے۔ صدقہ فطر کے مصارف وہی ہیں جو زکوٰۃ کے مصارف ہیں، سوائے ایک عامل کے۔ زکوٰۃ میں عامل کو زکوٰۃ دی جاتی ہے، یعنی زکوٰۃ کے محکمے میں کام کرنے والے جو عامل ہیں ان کو زکوٰۃ دی جاتی ہے۔ صدقہ فطر عامل کو نہیں دیا جا سکتا۔ اس کے علاوہ جو مصارف زکوٰۃ ہیں وہی صدقہ فطر کے مصارف ہیں۔ اب بات کرتے ہیں کہ صدقہ فطر کس کو دینا جائز نہیں ہے۔ جن لوگوں کو صدقہ فطر نہیں دیا جا سکتا ان میں سب سے پہلے کافر کو صدقہ فطر نہیں دیا جا سکتا۔ نمبر 2، وہ بندہ جو مالک نصاب ہو، مسلمان ہو اور مالک نصاب ہو یعنی غنی ہو۔ تیسرے نمبر پہ آپ اپنے آبا اصول جن سے آپ پیدا ہوئے، آپ کی ماں، آپ کا باپ، آپ کا نانا نانی، دادا دادی اوپر تک، ان میں سے کسی کو بھی صدقہ فطر نہیں دیا جا سکتا۔ اپنی اولاد کو صدقہ فطر نہیں دیا جا سکتا، یعنی اپنے فروع، آپ کا بیٹا، آپ کی بیٹی، آپ کے بیٹے کی اولاد، بیٹی کی اولاد، نیچے تک کسی کو بھی صدقہ فطر نہیں دیا جا سکتا۔ اسی طرح خاوند اپنی بیوی کو صدقہ فطر نہیں دے سکتا، بیوی اپنے خاوند کو صدقہ فطر ادا نہیں کر سکتی۔ بنو ہاشم سادات کو صدقہ فطر نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ حضرت عبد المطلب ابن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ صدقات لوگوں کے مالوں کی میل ہیں، یہ محمد اور آل محمد کے لیے حلال نہیں ہیں۔ صدقہ فطر اپنی طرف سے اور اپنے نابالغ بچوں کی طرف سے دینا واجب ہے۔ جو بالغ اولاد ہے اور بیوی ہے اس کی طرف سے صدقہ فطر دینا بندے کے اوپر لازم نہیں ہے، البتہ احساناً اگر اپنی بالغ اولاد اور بیوی کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرے تو ادا ہو جائے گا۔ اور اگر ایسی جگہ پر رہتا ہے جہاں عرف یہ ہے کہ خاوند اپنی بیوی
اور باپ اپنے بالغ بچوں کا صدقہ فطر دیتا ہے تو اگر یہ صدقہ فطر نہ دینا چاہے تو ان کو بتا دے کہ میں آپ کا صدقہ فطر نہیں دے رہا، بالغ اولاد اپنا صدقہ فطر خود ادا کریں، اور بیوی کو بھی یہ بتا دے اگرچہ عرف یہ ہے لیکن میں صدقہ فطر تمہارا ادا نہیں کر رہا، تم اپنا صدقہ فطر خود ادا کرو۔ اگر باپ فوت ہو جائے اس حال میں کہ اس کے نابالغ بچے دنیا میں موجود ہیں اور ان بچوں کا دادا زندہ ہے اور وہ صاحب نصاب ہے تو اس دادا کے لیے اپنے نابالغ پوتیوں پوتوں کا صدقہ فطر دینا واجب ہے۔ البتہ اگر ماں کے نابالغ بچے ہوں تو اس کے لیے اپنے بچوں کا صدقہ فطر دینا لازم نہیں ہے۔ بیرون ملک رہنے والوں کے لیے صدقہ فطر جہاں وہ رہ رہے ہیں اس ملک اور اس جگہ کی کرنسی کے مطابق دینا لازم ہے۔ اس کے مطابق جو بھی ان کا صدقہ فطر بنتا ہے وہ اسی طرح اس کو ادا کریں گے۔ البتہ اگر وہ قیمت وہ پاکستان کے اندر ادا کرنا چاہیں تو کسی کو وکیل بنا سکتے ہیں، ان کی طرف سے صدقہ فطر پاکستان میں دے سکتا ہے، لیکن صدقہ فطر اتنا ہی ادا کرے گا جتنا ان کا جہاں وہ رہ رہے ہیں، جہاں وہ مقیم ہیں وہاں اس کا بنتا ہے، اس حساب سے صدقہ فطر یہاں پاکستان کے اندر اس کی طرف سے ادا کر دیا جائے تو ادا ہو جائے گا۔ پاکستان کے اندر پاکستانی کرنسی کے مطابق صدقہ فطر کا جو علماء کی طرف سے اعلان کیا گیا وہ میں عرض کیے دیتا ہوں۔ گندم کے مطابق 320 روپے فی کس کے حساب سے، اور جو کے لحاظ سے 480 روپے فی کس کے لحاظ سے، اور اگر آپ کھجور کے لحاظ سے صدقہ فطر دینا چاہتے ہیں تو وہ 2800 روپے فی کس کے حساب سے، اور اگر آپ کشمش کے لحاظ سے صدقہ فطر دینا چاہتے ہیں تو اس میں دو درجہ کی دو طرح کی پاکستان کے اندر کشمش فروخت ہوتی ہے، اس میں اگر اعلیٰ درجہ کا حساب بیان کیا جائے تو وہ 6400 روپے ہے، اور ادنا درجے کی جو کشمش ہے اس کے حساب سے 4800 روپے صدقہ فطر ادا کیا جائے گا۔ یاد رکھیں کہ ایک روزہ کا فدیہ ایک بندہ کے صدقہ فطر کے برابر ادا کیا جاتا ہے۔ اگر ایک روزہ کا فدیہ گندم کے اعتبار سے ادا کیا جائے تو وہ 320 روپے ہی بنے گا، اسی طرح اگر جو کے اعتبار سے کیا جائے تو 480 روپے بن جائے گا، اور اسی طرح اگر آپ کھجور کے اعتبار سے ایک روزہ کا فدیہ ادا کرنا چاہتے ہیں تو وہ 2800 روپے بنے گا۔ کشمش کے اعتبار سے اگر آپ ایک روزہ کا فدیہ ادا کرنا چاہتے ہیں تو وہ اعلیٰ درجہ کی جو کشمش ہے 6400 روپے اور ادنا درجے کی 4800 روپے بنیں گے۔ اب سارے روزوں کا فدیہ ادا کرنے کے لیے اگر چاند 29 کا ہوتا ہے تو 29 سے ضرب دے لی جائے، اگر 30 کا ہوتا ہے تو 30 سے ضرب دے لی جائے اور وہ روزوں کا فدیہ ادا کیا جائے۔ سامعین محترم، یہ تھے صدقہ فطر کے متعلق چند لازمی مسائل جو بیان کر دیے گئے۔ البتہ اگر آپ کو اس کے علاوہ کوئی اور مسئلہ درپیش ہو، آپ اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتے ہوں تو سکرین پر ہمارا واٹس ایپ نمبر چل رہا ہے، آپ اس پر اپنا سوال لکھ کر سینڈ کر دیجئے۔ انشاءاللہ العزیز آپ کے نمبر پر آپ کے مسئلے کا حل شیئر کر دیا جائے گا۔ دعا ہے اللہ تعالی ہماری کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ملتے ہیں اگلے درس میں ایک نئے موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔